السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنے گزشتہ لیکچر جو میر تقی میر کے متعلق تھا اس کو جاری رکھیں گے۔ تو ہم حالات کا ذکر کر رہے تھے دلی کے، لوگ بھوکے مرنے لگے اور دولت لٹنے سے اقتصادی بدحالی کا دور شروع ہوا۔ میر اپنے اس دور کے احساس زوال اور انسانی علم کے مظہر ہیں۔ ان کی شاعری اس تمام شکست و ریخت کے خلاف ایک غیر منظم احتجاج ہے۔ میر کے تصور غم کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ فرماتے ہیں، میر کا سب سے بڑا مضمون شاعری ان کا غم ہے۔ غم و علم میر کے مضامین شاعری میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ غم میر کا ذاتی غم بھی تھا اور یہی انسان کی ازلی اور ابدی تقدیر کا غم بھی تھا۔ یہ سارے غم میر کی شاعری میں جمع ہو گئے ہیں۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ میر تقی میر سرتاج الشعراء اور سرتاج الشعراء اردو ہیں۔ ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی میں۔ اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس فہرست میں ضرور داخل ہوگا۔ بقول رشید احمد صدیقی، غزل شاعری کی آبرو ہے اور میر غزل کے بادشاہ ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، میر کی بات دل سے نکلتی ہے اور سامع کے دل میں جگہ کر لیتی ہے۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے تو اگر ہم میر کی جانب ہی چلیں، اس تعارف کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب ہم نے اتنا طویل تعارف جو پڑھا ہے، یہ تمام تعارف ہم تشریح میں تو نہیں لکھ سکتے، لیکن اس تعارف کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم شعر کی اس ماحول میں نہیں جائیں گے جس ماحول میں شعر کہا گیا، تب تک ہم شعر کی تشریح نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم کہیں کہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ موجودہ دور کے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم ان اشعار سے سبق تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اشعار جس ماحول میں کہے گئے، ان اشعار کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ماحول میں جانا ہوگا۔ اگر ہم اس کی ایک عام سی مثال دیکھیں تو وہ مثال یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہماری ریگولر کلاسز شروع نہیں ہوئی، آپ بروک فیلڈ کالج کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن آپ اپنے اسکول کے بارے میں ضرور جانتے ہیں جہاں پر آپ گزشتہ 10 سال گزار چکے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے ایک اسکول پر مضمون لکھیں تو آپ فوراً سے ایک مضمون تحریر کر دیں گے، کیونکہ آپ اسکول کے تمام محل وقوع سے واقع ہیں، اس کے اساتذہ سے، اس کے مینجمنٹ سے، ہر چیز سے واقف ہیں اور ہر چیز کو آپ واضح بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بروک فیلڈ پر ایک مضمون لکھیں تو کیونکہ ابھی آپ بروک فیلڈ میں داخل نہیں ہوئے، اس کے مینجمنٹ سے واقف نہیں ہیں، تو آپ سوائے چند باتوں کے کچھ نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح سے جب تک ہم شاعر کے ذاتی حالات سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ شعر اس کا درد کیا ہے، جو اس نے شعر کہا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو تب تک ہم تشریح نہیں کر پاتے۔ ہم وہ معیاری تشریح نہیں کر سکیں گے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہماری جس کی وجہ سے ہم اپنے اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو ان نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو بھی شاعر ہم پڑھیں گے، ہمیں اس کی ذاتی زندگی جو ہے اس کا احوال ضرور پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ شاعر نے شعر کس ماحول میں کہا۔ اب میر کو غم کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو وہ غم کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم میر کی زندگی کی ابتدا سے دیکھیں تو جس طرح ابتدا کے اندر پہلے زمانے میں بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کے ہاں چھوڑا جاتا تھا، تو میر بھی سید امان اللہ کے پاس تھے، تو بچہ تو اسی سے اٹیچ ہوتا ہے جس کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ تو اپنے استاد سے کافی ان کے جو ہے تعلقات بن چکے تھے، وہ ان سے مانوس ہو چکے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ابھی 9 برس کے تھے کہ ان کے استاد کا انتقال ہو گیا۔ پھر والد نے تعلیم و تربیت شروع کی، چند ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ایک چھوٹا بچہ 2 بڑے غم سہ چکا ہے۔ پھر سوتیلا بھائی، سوتیلا پن جو ہے سب سے بڑا عذاب ہے۔ سوتیلے بھائی کا رویہ، مجبور ہوئے، تنگ ہوئے، اتنے مجبور ہو گئے کہ گھر چھوڑنا پڑا۔ گھر چھوڑ کر جو ہے دلی گئے، وہاں نواب کے ہاں ملازم ہوئے۔ تو جب ملازم ہوئے تو وہاں پر جو ہے نواب مارا گیا۔ ہم نے تعارف کے اندر پڑھا کہ میر کا زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ تو ایک تو طبیعت کے حساس، دوسرا غموں کے مجموعہ، بچپن سے غم ملنے شروع ہو گئے۔ تو جب میر نے خون بکھرتا دیکھا، ارد گرد قتل و عام دیکھا، اس نواب کا جنگ میں مارا جانا دیکھا، تو میر کے غموں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ واپس گھر کی جانب آئے، بھائی نے پھر گھر سے نکال دیا سوتیلے بھائی نے۔ تو پھر جب وہ اپنے ایک جو ہے رشتے کے خالو تھے، ان کے یہاں سراج الدین آرزو وہ تخلص کرتے تھے کیونکہ وہ بھی شاعر تھے، تو ان کے ہاں قیام کیا۔ تب تک میر شاعر نہیں تھے۔ جب خان آرزو کے ہاں قیام کیا تو خان آرزو، تو اب میر کیا ہے، میر کے اندر غموں کا مجموعہ اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، لیکن غم نکل نہیں پا رہے۔
اب میر کو وہاں پر ہوتا ہے عشق پہلا، یعنی زندگی کا وہ عشق جو کہ میر کو شاعر بناتا ہے. تو وہ ان کی جو سراج الدین آرزو تھے ان کی بیٹی کے ساتھ تھا، لیکن میر اس کا اظہار نہیں کر سکے، جس کا ہم ایک شعر جو ہماری دوسری غزل کے اندر ہے اس میں بھی ہم پڑھیں گے. اور میر نے خود اپنی جو حیات بیان کی، جو واقعات بیان کی نقد میر، اس میں میر نے خود اس بارے میں کہا ہم دونوں اس میں انگوٹھی میں جڑے ہوئے ان دو نگینوں کی مانند تھے جو ہمیشہ ساتھ تو رہے مگر کبھی مل نہ سکے. اب وہ جو عشق ہے وہ بھی دل ہی دل میں کیے جا رہے ہیں. اب اس سارے ماحول کو سمجھنے کے لیے اردو کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیتھارسس، جذبات کا انخلا. مثلاً اگر ہم ایک کمرہ بناتے ہیں، کمرے کے دروازے کھڑکیاں جو ہیں وہ بالکل بند کر دی جائیں، کچھ دیر کے بعد ہمارے اندر گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جب وہ گھٹن بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہم دروازے کو کھولنے کی کوشش کریں گے، دروازہ نہیں کھلے گا ہم اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، نہیں ٹوٹے گا تو ہم جو ہے اپنے سر جو ہے دیواروں سے ٹکرانا شروع کر دیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر دروازے کو کھول دیا جائے، تازہ ہوا اندر آئے، تو ہمارا جو طبیعت ہے وہ بھی بحال ہو جائے گی. جس طرح کے کمرے کے اندر کھڑکی یا ایگزاسٹ رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ کمرے کی بوسیدہ ہوا کو نکالے اور تازہ ہوا آئے، اسی طرح سے انسان کا ذہن بھی ہے کہ جب تک اس کے ذہن سے خیالات نہ نکلیں، خیالات اندر ہی اندر پکتے رہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ہمیں تنگ کیے جا رہا ہے، ہم اسے اگنور کیے جاتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہو رہے ہیں اس کے اس عمل سے. تو اگر ہم اس کو نہیں روکتے تو کیا ہوگا کہ ہم بے اختیار اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیں گے. اگر ہم یہی اس کو پہلے آرام سے منع کر دیتے تو ہم اس نہج پر نہ پہنچتے. تو اسی طرح سے جب جذبات کا انخلا نہیں ہوتا، خیالات باتیں دماغ میں پکتی رہتی ہیں، تو انسان ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہم نے تعارف میں پڑھا کچھ غم دوراں، یعنی کچھ زمانے کا میر کی زندگی کا غم، کچھ غم جانا، کچھ محبوب کا غم. میر پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، پاگل پن کی کیفیت طاری ہو گئی. جنون کے مرض کا شکار جو شخص ہے وہ چاند کے اندر اپنے جو بھی مطلوبہ، جو بھی اس کا محبوب ہے، اس کی شکل تراش لیتا ہے. جو چاند کی تاریخیں بڑھتی ہیں وہ چہرہ اس کا چاند میں واضح ہوتا چلا جاتا ہے، جنون کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو چاند کی تاریخیں کم ہوتی ہیں وہ چہرہ دھندلاتا جاتا ہے اور یہ کم ہوتی جاتی ہے. تو میر کا کچھ علاج معالجہ شروع ہوا. میر اپنی زندگی کے بارے میں جب لکھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں، مجھے ابھی تک وہ کوٹری کے نیچے سیڑھیوں کے نیچے جو کوٹری ہے وہ یاد ہے جس میں مجھے زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا. تو اب کیا ہوا، کچھ تو میر کا علاج شروع ہو گیا کیونکہ بیمار تھے، اور دوسرا کیا ہوا کہ خان آرزو جن کے ہاں وہ قیام کرتے تھے وہ تو شاعر تھے، وہاں ان کے ہاں شاعری کی محفلیں ہوتی تھیں، تو میر بھی ان محفلوں کو سنتے تھے، بیٹھتے تھے. تو میر نے کیا کیا، میر نے اپنے غموں کو بیان کرنا شروع کر دیا. میر نے بھی اپنے غم جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے. جب ذہن سے پرانے خیالات نکلنے لگے، تازہ خیالات آنے لگے، اپنی باتوں کو دل سے نکالنے لگے، اس کو کاغذ پر اتارنے لگے، تو میر خود بخود صحت یاب ہوتے چلے گئے. اور دوسرا ان کے جو اپنے خیالات کو اتارنے کا انداز ایسا تھا کہ میر کو اس نے غزل کا بادشاہ بنا دیا. میر خود اپنے بارے میں ایک شعر میں کہتے ہیں، ہم اس میں پڑھیں گے بھی حوالے کے طور پر، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیواں کیا. یعنی میری جو شاعری ہے، میرا جو شاعری کا مجموعہ پلندہ جو دیوان ہے، وہ دراصل شاعری نہیں ہے، وہ تو میرے غم ہیں جو میں نے تحریر کر دیے. تو میر کی شاعری جتنی بھی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے، ہمیں اگر ہم دیکھیں اس کو، جو اس کا ایک بنیادی تاثر جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ میر غم کا بادشاہ ہے. اس کی شاعری میں جو ہے ہمیں غم زیادہ دکھائی دیتا ہے. تو ہم میر کی پہلی غزل کے تعارف کو دیکھیں گے. یہ غزل کلیات میر سے لی گئی ہے. اس غزل کے کل 11 اشعار ہیں، نصاب میں صرف 5 اشعار شامل کیے گئے ہیں. میں پہلے ذکر کر چکا کہ ہر شاعر کی 2 غزلیں ہیں، تو یہ میر کی پہلی غزل کا تعارف ہے، اور اب ہم پڑھیں گے بھی پہلی غزل. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی پہلی غزل کو شروع کریں گے. تب تک اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.